اللہ مالک الملک نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ دعا کی قبولیت کے کچھ حالات اور کچھ واقعات، کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عطا فرمائے ہیں جن میں اللہ مالک الملک ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین وقت اذان اور اقامت کا درمیانی وقت ہے۔ اذان سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک کا جو ٹائم ہے 15-20 منٹ کا، اس میں اللہ مالک الملک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ جماعت جس وقت ٹائم ہو جاتا ہے اس وقت گھروں سے ہی نکلتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، یا کئی لوگ بعد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت قیمتی وقت جس میں اللہ مالک الملک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وہ ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی کی یہ عادت بنائیں کہ اذان کے وقت مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا، اس کے اندر بھی دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی دعا کریں گے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بہت ساری دعائیں ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور بے ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ جو دعا بندے کا دل کرے، دنیا کی کوئی بھلائی مانگنا چاہتا ہے، آخرت کی کوئی بھلائی مانگنا چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہتا ہے، فتنوں سے پناہ مانگنا چاہتا ہے، جو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین دعا ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما دینا، اور ہمیں جو عذاب ہے اس سے، آگ کا جو عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، اسی طرح جہنم کا عذاب ہے، وقنا عذاب النار، ہر قسم کا جو آگ کا عذاب ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لینا۔ تو یہ دعائیں، یا اس کے علاوہ اور جو کسی بندے کا پڑھنے کو دل کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچے اور ان دعاؤں کی کثرت سے وہ جو ہے نا وہ ان کا خیال رکھے۔ اللہ مالک الملک دعا کو قبول بھی فرمائیں گے اور اس کی جو برکت ہے، سعادت ہے، وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور وقت اللہ مالک الملک نے جو دیا ہے وہ ہے اذان کا وقت۔ اذان اور اسی طرح جنگ، اگر دشمن کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، یا کسی وقت مسلمان دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان اللہ مالک الملک سے دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یا پھر کم ہی رد ہوتی ہے، یعنی قبول ضرور ہوتی ہے۔ پہلی اذان کے وقت، اور دوسری ہے جنگ کے وقت، جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں، لڑائی کر رہے ہوں، جس وقت میدان میں کھڑے ہوں، تو اس وقت تو لڑائی کا موقع تو کبھی کبھی آتا ہے، کسی وقت مسلمانوں کے ساتھ یہ اتفاق ہوتا ہے لڑائی کا، تو عام جو روزمرہ پیش آنے والا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز دے رہے ہیں۔ تو اذان کا وقت اور اذان سے لے کر جماعت تک کا وقت، یہ دونوں ہی وقت نہایت قسم کے قیمتی ہیں۔ اللہ کے لیے اس کو ضائع مت کیجیے۔ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ مسجد میں آئے گا تو پھر ہی دعا قبول ہونی ہے، یہ تو ایک اضافی برکت ہوگی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ تو آپ گھر سے وضو کرتے ہیں اذان کے بعد، تو وضو کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد کی طرف چلتے چلتے دعائیں پڑھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ موقع دے
تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ مالک الملک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری خواتین ہیں گھروں کے اندر، ان کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ اذان سے لے کر جماعت تک کا یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اذان کے وقت اور اذان سے لے کر جماعت تک کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو زندگی گزر گئی ہے ان کی، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اس وقت کوئی دعا بھی کرنی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں یہاں پر رواج ہے کہ نماز کے بعد تو لوگ دعا کر لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ الگ سے وقت ہے، قیمتی وقت ہے وہ بھی، لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام کیا ہے، اس وقت ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے یہ جو قیمتی وقت ہے جماعت سے پہلے کا، اس کو کسی لمحے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ ہی مصروفیت ہے تو چلو کم از کم 5 نمازوں میں سے ایک نماز کے وقت تو ایسا ضرور کرنا چاہیے انسان کو کہ جماعت سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ ایک آدھ دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی دے گا۔ یہ عبادت بھی ہے دعا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنی حاجتیں مانگنی بھی ہیں، ضرورت بھی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی، تو جو مانگنے کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اے اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ قیمتی اوقات جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔